اس وقت 197 ممالک دبئی میں 28ویں سالانہ ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس COP28 کی میٹنگ میں مصروف ہیں۔ اس پلیٹ فارم پہ عالمی موسمیاتی تبدیلی اور اس کے تباہ کن اثرات سے نپٹنے کے لیے اجتماعی فیصلہ سازی اور مقرر کردہ اقدامات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ سال 1995 میں اقوام متحدہ کے کنونشن برائے ماحولیاتی تبدیلی کے تحت پہلی COP منعقد کی گئی اور 2016 میں جاری تاریخی پیرس معاہدہ بھی COP میں طے پایا، جس کے تحت عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے پہلے کے درجہ حرارت تک محدود کرنے کا اہم ہدف دیا گیا۔ پاکستان جنوبی ایشیا کے ان پہلے ممالک میں سے ایک تھا جس نے اقوام متحدہ کے کنونشن برائے ماحولیاتی تبدیلی پر دستخط کیے، اور آنے والے وقت میں COP کے تحت کئی بین الاقوامی ماحولیاتی پروٹوکولز اور قومی کنزرویشن حکمت عملی لگائی گئی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ماحولیاتی خطرے کی تلوار پاکستان پر آج بھی لٹک رہی ہے، اور توقع ہے کہ سال 2020 اور 2050 کے دوران عالمی درجہ حرارت میں 0.9 سینٹی گریڈ سے 1.5 سینٹی گریڈ تک کا اضافہ ہو سکتا ہے، جس کے پیش خیمہ ہم نے پچھلے 2 سالوں میں بڑھتے ہوئے طوفانوں، سیلابوں اور خشک سالی کو دیکھا ہے۔ ان سب عوامل کے پیش نظر پاکستان نے نیشنل اڈیپٹیشن پالیسی کی ورلڈ بینک کلائمیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ کے تحت ملک میں ایمرجنسی موڈ میں کام کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ لیکن آنے والی دہائی میں ہم اب بھی ممکنہ ماحولیاتی خطروں سے نپٹنے کے لیے میونسپل، دیہی اور زرعی گورننس کو تبدیل کرنے کے لیے وسائل پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ سال 2022 کے خطرناک سیلاب نے جب ملک کے ایک تہائی حصے کو متاثر کیا تو پاکستان نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ موسمیاتی تباہیوں سے نبرد آزما ہونے میں اس کی مدد کی جائے۔ 135 ترقیاتی ممالک پر بنیاد گروپ 77 کے سربراہ کے طور پر پاکستان نے شرم الشیخ میں منعقدہ COP27 کے ایجنڈا میں موسمیاتی مالیاتی نقصان اور ڈیمیج فنڈ کو شامل کرنے پہ اتفاق ہوا۔ Loss and damage needs to be part of the core agenda of COP27 to meet the pressing humanitarian needs of those that are trapped in a crisis of public financing. اور COP28 کے پہلے ہی روز لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے قیام کا متفقہ طور پر فیصلہ ہوا۔ اس فنڈ کا مقصد موسمیاتی اثرات کا سامنا کرنے والے کم وصول والے ممالک کے لیے مالی مدد فراہم کرنا ہے۔ یہ فنڈ افریقی اور دوسرے ترقیاتی ممالک کے لیے ہے جنہیں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے زیادہ وصول خرچ کرنے پڑ رہے ہیں اور گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں نمایاں طور پر کم حصہ ڈالتے ہیں، جبکہ اس کا بوجھ وہ ممالک اٹھائیں گے جن کا گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں حصہ زیادہ ہے۔